قاضی صاحب بات یہ ہے کہ یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر قانون زاہد حامد صاحب نے سرل المیڈا کو 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں گئے. ٹھیک ہے جی، اس لیے نہیں گئے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے. اس آئین اور قانون کے علاوہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے کچھ فیصلے ہیں. آپ کسی صحافی کو کوئی انکوائری کمیٹی جو ہے وہ اس بنیاد پر بلا کے نہیں پوچھے گی کہ تم نے یہ جو خبر دی ہے اس خبر کا سورس بتاؤ. وہ سورس بتانے کا آپ کو پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو جتنی مرضی دفعہ بلائیں گے وہ آپ کے پاس نہیں جائے گا، اس لیے کہ اب اس کا ایڈیٹر جو ہے نا وہ رسپانسبل ہے. اس نے اپنے ایڈیٹوریل نوٹ کے ذریعے رسپانسبلٹی لے لی ہے کہ میں نے فیکٹس کو ایک دفعہ نہیں بار بار چیک کیا ہے. تو اب سرل المیڈا جو ہے یہ وہ اس سے پوچھ گچھ کرنی بنتی نہیں ہے. پوچھ گچھ کرنی ہے آپ نے تو آپ ظفر عباس سے کریں، لیکن ظفر عباس بھی جو ہے وہ پابند نہیں ہے آپ کو سورس بتانے کا. لیکن میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کا رائٹ ہے کہ اگر کسی خبر سے حکومت سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے یا ریاست کو کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کرنا اس کا حق ہے. اب یہ حق تسلیم کرتے ہوئے میں آپ کو بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں بڑی عاجزانہ ہاتھ باندھ کے کہ اس موجودہ حکومت کو، جس کے چیف ایگزیکٹو جناب نواز شریف صاحب ہیں، اس حکومت کو اچھی طرح پتہ ہے کہ سرل المیڈا کے ساتھ کس کی بات ہوئی، کس گورنمنٹ آفیشل نے اس کے ساتھ یہ بات چیت کی. اور ایک نہیں ہے بلکہ 3 لوگ ہیں اور ان کے نام بھی اب آہستہ آہستہ گردش میں آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے ایک صحافی پہ ڈال کے اس کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS اور کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز CPNE، یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ اکٹھے ہو کے آج انفارمیشن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کے پاس گئے اور ان کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ آپ سرل المیڈا کو جتنی دفعہ بھی بلائیں گے وہ نہیں آئے گا. ہم سارے جو ہیں ڈان کے پیچھے کھڑے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے. کیا اس آئین اور قانون کا اطلاق صرف صحافیوں پہ ہوتا ہے؟ کیا جو سول سروسز کے جو سول سرونٹس ہیں ان کے جو رولز ہیں ان پر نہیں یہ قانون عائد ہوتا؟ اور وہ لوگ جو قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں یا وفاقی وزارت کا حلف اٹھاتے ہیں، وہ بھی ایک حلف، اس حلف میں بھی کچھ وہ قوم سے وعدہ کرتے ہیں، کیا ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا؟ تو چودھری نثار علی خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے ان 2-3 لوگوں کو بلا کے پوچھیں اور زاہد حامد صاحب بھی ان کو پوچھیں کہ انہوں نے سرل کے ساتھ کمیونیکیشن کیوں کی. اور سرل جو ہے وہ میسنجر ہے، وہ صرف وسل بلوور ہے، اس کو جو بتایا گیا اس نے آگے دے دیا. اصل جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہو گیا ہے اور کرائم کمٹ ہو گیا ہے تو وہ 3 لوگ ہیں، 2 سرکاری ملازم اور 1 سیاسی شخصیت. ان 3 لوگوں کی انویسٹیگیشن کریں آپ. میں آپ کو بار بار بڑی عاجزی سے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی آئین اور قانون کا پتہ ہے، یہ میں نے بھی بھگتا ہوا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. جب ایک سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن عمران خان کی طرف سے دھاندلی کے الزامات کی پچھلے سال انکوائری کر رہا تھا تو مجھے بھی وہاں پہ بلایا گیا. میں نے وہاں پر قومی اسمبلی کے 5-6 حلقوں میں ہونے والی دھاندلی کے جب ثبوت پیش کیے اور ایک حلقے میں جب دھاندلی کی میں نے پوری کی پوری جو پیپر بک پیش کر دی جس میں کہ تمام جو ووٹ بیلٹ پیپرز تھے ان پہ مور لگی ہوئی تھی، تو مجھے جو سرکاری وکیل تھے، مسلم لیگ نون کے وکیل تھے، انہوں نے کہا اپنا سورس بتائیں. اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا، اس وقت کے چیف جسٹس نے مسلم لیگ نون کے وکیل کو یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آپ کسی صحافی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اپنا سورس بتاؤ، اور وہ آپ کو سورس بتانے کا پابند نہیں ہے. میں اس کی مزید ڈیٹیل بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کون سے کیس میں کون سے جج نے فیصلہ دیا تھا. لیکن اس کے علاوہ آرٹیکل 19 بھی ہے، آرٹیکل 19A بھی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، جس کے تحت آپ کسی صحافی سے اس کا سورس نہیں پوچھ سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو حق حاصل ہے انویسٹیگیشن کرے. کور کمانڈرز کی جو تشویش ہے ان کو بھی حق حاصل ہے وہ تشویش کا اظہار کریں. خود چودھری نثار علی خان نے کل پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ 2-3 لوگ ہیں، او بھائی ان کو پکڑو، ان سے پوچھو. بار بار سرل المیڈا کو کیوں بلاتے ہو؟ اس کو کیوں قربانی کا بکرا بناتے ہو؟ کچھ اپنے گریبان میں بھی جھانکو. ٹھیک ہے.